بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دیکھو چھوڑو مجھے نہیں تیار ہونا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میں نے زور سے چلا کر کہا جب وہ بیوٹیشن مجھے پھر سے باندھ چکی تھی۔ پر کچھ ہی دیر بعد اس کے حلیے والی ایک اور عورت میرے واش روم میں آئی اور اس بیوٹیشن کو آنکھوں سے اشارہ کرنے لگی۔ جب اس نے مجھے چھوڑا اور خود باہر چلی گئی، وہ دوسری عورت فوراً ہی میرے سامنے آ گئی۔ اس نے جیسے ہی ماسک اتارا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی، کیونکہ وہ تو میری وفادار ملازمہ تھی۔ اس نے جھٹ سے مجھے رسیوں سے آزاد کیا، کہنے لگی کہ بی بی جی، میں آپ کی جان بچانے کے لیے آئی ہوں، وقت بہت کم ہے، چلیں جلدی کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ وہ مجھے ٹیرس کی پچھلی طرف لے کر آئی اور یوں میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ پر میں جیسے ہی گھر سے باہر کودی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ دونوں وہاں پر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے پکڑنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی تاکہ کسی طریقے سے ان کے چنگل سے آزاد رہوں، جب اچانک ہی 5 گلیاں چھوڑ کر مجھے ایک مکان کا کھلا ہوا دروازہ نظر آیا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس دروازے کے اندر چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں۔ اچانک ہی میری نظر میرے پیر پر گئی۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ میرا پیر بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ اب تو مجھے درد کا احساس بھی ہونے لگا تھا، مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ درد سے تڑپ رہی تھی جب اچانک ہی کوئی میرے پاس آیا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے گھر میں کیسے گھسی؟ میں نے کالی چادر سے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، اسی لیے اس شخص نے مجھے نہ پہچانا۔ پر میری نظر جیسے ہی اس شخص پر گئی تھی، اسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک دلدل سے نکل کر دوسرے دلدل میں پھنس جاؤں گی۔ میرا نام سہانا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج جاتی تھی۔ وسیم سے میری دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی تھی۔ دوستی کے ساتھ ساتھ میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ ابھی اس نے مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ تو سیدھا میرا رشتہ لے کر آ گیا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، پر اماں ابا نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو ان دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ لڑکا میری عمر کا ہے اور ابھی اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا، اس طرح وہ میری شادی نہیں کر سکتے۔ مگر وسیم اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اب وہ روز ہی میرے گھر جاتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ابا کو منا لوں گا، پر ابا بہت تنگ آ گئے تھے۔ ابا اتنا تو ضرور جان گئے تھے کہ وسیم مجھے ساری زندگی خوش رکھے گا۔ یوں ابا نے وسیم کو یقین دلانے کے لیے ہمارا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ وسیم بہت خوش ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ رخصتی تب کریں گے جب وسیم اپنا کوئی اچھا بزنس چلائے گا۔ وسیم نے کافی محنت کی، میں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وسیم نے مجھے جو ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی تھی، میں نے وہ بیچ کر ساری رقم وسیم کو دے دی تھی کہ تم یہ بزنس میں لگا دو، بس کسی طریقے سے اپنا بزنس اچھا سا بنا لو تاکہ میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے پاس آ جاؤں۔ وسیم کہنے لگا کہ دیکھو سہانا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس سے بھی اچھی ہیرے کی انگوٹھی لے کر دوں گا، بس ایک دفعہ میرا بزنس چل جائے۔ یوں وسیم اب دن رات محنت کرنے لگا۔ 5 سال کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا۔ ان 5 سالوں کے بعد وسیم جب میرے سامنے آیا تھا تو وہ ایک بہت اچھی شخصیت کا مرد تھا، جس کا اب ایک اچھا خاصا بزنس تھا۔ میرے ابا کو اس پر بہت فخر ہوا۔ ابا نے تو فوراً ہی میری رخصتی کر دی۔ میں وسیم کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی تھی۔ وسیم کے 2 بھائی تھے، ایک اس سے چھوٹا اور ایک اس سے بڑا تھا۔ وہ دونوں کوئی کام نہیں کرتے تھے، پر وسیم اپنے بھائیوں کو کھلا پیسہ دیتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بھائی تھے۔ وہ کیسے ان سے منہ موڑ لیتا؟ مجھے بھی اس کی باتوں پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وسیم یہی کہتا تھا کہ دیکھو سہانا،
میرا یہ سارا بزنس تو اصل میں تمہارا بزنس ہے. یہ صرف اور صرف اس انگوٹھی کی وجہ سے بنا ہے جو تمہاری تھی. اس کی بات پر ہنستی کہ وہ انگوٹھی بھی تو مجھے تم نے ہی دی تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آدھی جائیداد میرے نام کرے گا. لیکن میں نے جیسے ہی وہ پیپرز پڑھے تو اس پر تو یہ لکھا تھا کہ وسیم کے مرنے کے بعد اس کی باقی ساری جائیداد بھی میرے نام ہو جائے گی. مجھے کافی حیرانی ہوئی. میں نے وسیم سے سوال کیا کہ کیا تم اپنے بھائیوں کو کچھ بھی نہیں دو گے؟ کہنے لگا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی محنت کا صلہ میرے بھائیوں کو بیٹھے بیٹھے ملے. یہ محنت میں نے کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی خود کچھ کریں. میں اپنے بھائیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اگر میں نے ساری جائیداد ان کے نام کر دی تو وہ اور بھی زیادہ سست ہو جائیں گے. وسیم اپنی زندگی میں بھائیوں کی بہت مدد کرتا تھا، انہیں بڑھ چڑھ کر دیتا تھا. میں نے بھی کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، پر مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی تھی کہ آخر وسیم مجھ سے مرنے کی باتیں کیوں کرتا ہے. وہ کافی اداس رہنے لگا تھا. اس نے بزنس کو پروان چڑھانے کے لیے دن رات محنت کی تھی، راتوں کو جاگتا رہتا تھا. یہ سب کچھ اس نے میری خاطر کیا تھا. مجھے اس پر کافی ترس آتا تھا، پر میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی. وہ مجھے ایسے کسی بھی بے روزگار کے ہاتھ نہیں سونپ سکتے تھے. ایک روز وسیم مجھے لے کر میکے گیا. اماں ابا نے بھی وسیم کی حالت دیکھی تو مجھ سے کہنے لگے اس کو ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے. میں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی. تبھی میں نے وسیم کو کہا کہ تمہیں اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے. میری بات سن کر اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح ہو گئی تھی اور کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم فکر مت کرو. بس بزنس پر توجہ کی وجہ سے میں تھک جاتا ہوں، اسی لیے تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑا سست ہو جاتا ہوں، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. وسیم کی باتیں سن کر میں بھی مطمئن ہو گئی تھی. اس نے مجھے اتنی تسلی جو دی تھی. پر اس رات وسیم آدھی رات کے وقت کہیں گیا تھا. اس رات ملازمہ کمرے میں آئی. وہ کافی ڈری سہمی ہوئی تھی. اس کو اتنا ڈرا ہوا دیکھ کر میں چونک گئی. جب کہنے لگی کہ بی بی جی، آپ کو ایک راز بتانے آئی ہوں، پلیز دل تھام کر یہ راز سنیے گا. اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی. جب جھٹ سے بولی کہ کیا بات ہے، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ جب کہنے لگی بی بی جی، وسیم صاحب نے تو مجھے بہت منع کیا کہ یہ راز کسی کو بھی مت بتانا، پر دراصل بات یہ ہے کہ اس روز آدھی رات کو مجھے چھت پر کسی کی آواز آ رہی تھی. میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ چھت کی نگرانی کرنا میری ذمہ داری تھی. اسی لیے میں جیسے ہی چھت پر گئی تو وہاں وسیم صاحب کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی. پر وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے. ویسے تو میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کی چھپ کر باتیں سنوں، پر وسیم صاحب جو بات کر رہے تھے وہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ بات کسی ڈاکٹر سے کر رہے تھے جس نے مجھے سننے پر مجبور کر دیا. میں نے جب وہ بات سنی تو میری روح فنا ہو گئی تھی. وہ ڈاکٹر سے یہ بات کر رہے تھے کہ کیا ان میں بہتری آئی ہے اور کیا وہ 1 مہینہ اور جی سکتے ہیں. میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. بی بی جی، آپ کو حوصلہ رکھنا پڑے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ وسیم صاحب کچھ چھپا رہے ہیں. ملازمہ کی باتیں سن کر میرے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا. میرا وجود مکمل طور پر جم چکا تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسی خبر بھی مل سکتی ہے. میں ملازمہ ہوں. کہنے لگی نہیں پشمینہ، تم غلط کہہ رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جب وہ بولی بی بی جی، مجھے بھی یہی لگا تھا. تبھی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی اور وسیم صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ان کی باتیں سن رہی ہوں. وسیم صاحب نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ دیکھو خبردار، جو سہانا کو تم نے یہ بات بتائی، ہاں یہ بات سچ ہے کیونکہ مجھے بلڈ کینسر ہے. میں نے جیسے ہی ملازمہ کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وسیم کی زندگی اتنی تھوڑی لکھی تھی کہ اب وہ 1 مہینے بعد مجھ سے بچھڑنے والا تھا. مجھے ان باتوں پر کبھی یقین نہیں آیا تھا کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں وسیم کو فون کرنے لگی کہ وہ کہاں گیا ہوگا. آدھی رات کو وہ ہر ہفتے کہیں نہ کہیں چلا جاتا تھا.
مجھ سے یہ کہتا تھا کہ بزنس میٹنگ کی وجہ سے کہیں جاتا ہوں۔ مجھے اچانک سے ڈرائیور کا خیال آیا، کیونکہ وسیم اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کافی دفعہ کہا تھا کہ ڈرائیور کو ساتھ لے جایا کرو، پر وہ ہمیشہ ٹوک دیتا تھا۔ میں آدھی رات کے وقت روم سے نکل کر ڈرائیور کے کوارٹر میں گئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بی بی جی خیر تو ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ وسیم صاحب اس ٹائم کہاں جاتے ہیں؟ یقیناً وہ تمہیں بتا کر جاتے ہوں گے۔ میری بات سنتے ہی اس نے نظریں چرانا شروع کر دیں۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو کہنے لگا، دراصل صاحب جی ہر ہفتے نیشنل ہسپتال جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنا علاج کروانا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے جھٹ سے اسے کہا کہ گاڑی نکالو، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے۔ میں جیسے ہی ہسپتال پہنچی تو وہاں وسیم، ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ اس کی سرجری چل رہی ہے۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وسیم نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا ہے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں تھا، میں اس کے پاس جانا چاہتی تھی، پر ڈاکٹرز نے مجھے روک دیا کہ دیکھیں یہ حرکت اصول کے خلاف ہے، ایسا مت کریں، آپ پر چارجز بھی لگ سکتے ہیں۔ پر میری تو حالت غیر تھی، کوئی میری حالت سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بس وسیم کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جیسے ہی باہر آیا تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے ماسک اتار کر جو خبر سنائی، اسے سن کر تو گویا میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وسیم مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وسیم اس کے بعد میرے پاس تو آیا تھا، پر اس کا وجود بے جان تھا۔ وسیم کو مجھ سے بچھڑے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کروا دی تھی۔ مجھے کچھ مہینے بعد اپنے روم میں سے اس کا لکھا ہوا خط ملا، جس میں اس نے مجھے ساری تفصیل بیان کی ہوئی تھی کہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں یہ سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم جیتے جی مر جاؤ اور اداس ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں تمہیں جھوٹی تسلی بھی دیتا تب بھی تم ابھی بھی مطمئن نہ ہوتی، کیونکہ میں اپنی کینسر کے آخری سٹیج پر تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کینسر پورے وجود میں پھیل گیا ہے، اسی لیے اب اس کا علاج ناممکن ہے۔ میں نے اسے بھلانے کی کافی کوشش کی تھی۔ وسیم کی موت کے بعد اماں ابا کا یہی خیال تھا کہ مجھے وسیم کے گھر ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اب وہ میرا گھر تھا۔ جیسے ہی میرے جیٹ اور دیور کو پتہ چلا کہ یہ گھر میرے نام ہو چکا ہے، تو انہوں نے اس وقت سے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں تو باہر اکیلے نکلنے پر بھی گھبراتی تھی۔ جب ایک روز اپنی ملازمہ کے ساتھ میں باہر نکلی، پر ایک چلتی جیپ سے اچانک ہی میرا سر ٹکرایا۔ اس جیپ میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، جس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ نوجوان فوراً ہی نیچے اترا اور اس نے مجھ پر آگ برسانا شروع کر دی کہ اندھی ہو نظر نہیں آتا، دیکھ کے نہیں چل سکتی، آوارہ گردی کرنے کا شوق ہے نا تو پھر اپنے گھر کی حد تک ہی کیا کرو۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت طیش میں آ گئی تھی۔ تبھی میں نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ ابھی میرا اتنا ہی کیا تھا جب اس جیپ میں بیٹھی وہ لڑکی بھی اتر کر باہر آ گئی۔ وہ بھی مجھے باتیں سنانے لگی، پر اس نے اس لڑکے کو اپنے ساتھ لیا اور واپس جیپ میں چلی گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ نوجوان دیکھنے میں ہنڈا لگ رہا تھا، ہمارے محلے کا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں نیا آیا ہو۔ ملازمہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا، کہنے لگی، بی پی جی ایسے گنڈوں کے منہ لگنا بہت فضول ہے۔ یوں میں اس کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ ابھی 2 دن گزرے نہیں تھے جب میں نے اپنے جیٹ اور دیور کی باتیں سن لی، جو آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ سہانا اپنی جائیداد ہمیں کبھی بھی نہیں دے گی، اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ جب میرے دیور نے جیٹ سے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں، شادی کے بعد اس کی ساری جائیداد آپ کے نام ہو جائے گی۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو جیٹ زوردار کہکا لگانے لگا اور اپنے بھائی کو داد دینے لگا کہ تم نے غلط بات نہیں کی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی ان دونوں کی باتیں سنی تو میری روح لرز گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی بری مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ اگلے روز اچانک ہی ہمارے گھر میں شور مچنے لگا۔
ملازمہ نے آ کر بتایا کہ بی پی جی دراصل وہی گنڈا گھر میں گھس آیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے اوسان ختم ہو گئے۔ میں تو وہ سب بھول ہی چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سیٹ کیا، نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر دیکھا تو وہ گنڈا بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً بولا، دیکھو میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے پیسے نہیں دے دیتی۔ میری جیپ تمہاری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ اگر تم میری جیپ کے سامنے نہ آتی تو مجھے اتنی زور کی بریک نہ لگانی پڑتی، اور اگر میں اتنی زور کی بریک نہ لگاتا تو پھر میری جیپ بھی خراب نہ ہوتی۔ پورے 50,000 لگیں گے میری جیپ کے ٹھیک ہونے میں، اور یہ تم ہی دو گی۔ اگر تم نے مجھے نہ دیے تو پھر میں تم پر کیس کر دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے پاس نقد بالکل بھی موجود نہیں تھی، جب اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں بیوہ ہوں، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے، سارے پیسے میرے جیٹ اور دیور کے پاس ہوتے ہیں، ایسا کرنا انہی سے لے لینا۔ میری بات سن کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے آنے تو انہیں، میں ان سے لے لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو ان سے لے کر میں تمہیں خود دے دوں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پر کہنے لگا کہ کیوں، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اب وہ مسکرانے لگا تھا۔ ابھی اس سے بیٹھے ہوئے 4 منٹ گزرے تھے جب اچانک ہی اوپر سے میرے دیور اور جیٹ آ گئے۔ ان دونوں نے جب اس اجنبی گنڈے کو گھر میں پھرتے دیکھا تو مجھے کہنے لگے، کون ہے یہ لڑکا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابھی میں کچھ بتاتی جب وہ گنڈا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میری گڑیا سے کیوں پوچھ رہے ہو، مجھ سے پوچھ لو، میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس کا کیا لگتا ہوں۔ دیور اور جیٹ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو وہ دونوں غصے میں آ گئے۔ وہ گنڈا تو آگ لگا کر فوراً واپس چلا گیا تھا، پر یہاں میری جان پر بنائی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ جیٹ غصے سے گھرایا کہ یہ کب سے چل رہا تھا، میرے بھائی کی مٹی ابھی خشک تک نہیں ہوئی کہ تم نے چکر چلانے شروع کر دیے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تمہیں اس سے محبت نہیں بلکہ اس کی جائیداد سے محبت ہے۔ تم نے ہی میرے بھائی کو مارا ہوگا، اب دیکھنا میں تم پر کیسے کیس کرتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں کہنے لگی کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، بھلا میں وسیم کو مار سکتی ہوں؟ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ پر دیور کہنے لگا کہ نہیں، اب تو ہمیں کیس کروانا ہی ہوگا۔ میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ میرے اماں ابا کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کیونکہ ابا ضعیف ہو چکے تھے، پر وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے کہ میں اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اسی لیے میں اماں ابا کو یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی کہ بی بی جی آپ اپنے دیور اور جیٹ کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ پلیز ایسا مت کریں، شاید انہیں ترس آ جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایسا ہی کیا اور اس گنڈے کے بارے میں ساری سچائی بتانے لگی کہ دراصل میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جب جیٹ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ہم کیس نہیں کریں گے، پر ہماری ایک شرط ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کی کیا شرط ہوگی، تبھی میں نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں میں کوئی شرط نہیں مانوں گی۔ جب جیٹ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر تم پر کیس ہی ہوگا تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آئے اور تم ساری زندگی جیل میں سڑو، اس طرح یہ ساری جائیداد تو ویسے ہی ہمارے نام ہو جائے گی۔ میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے بھاگ جاؤں گی، کیوں میں نے اپنا سامان باندھا، پر جیسے ہی میں بھاگنے لگی تو مجھے دیور اور جیٹ نے پکڑ لیا اور گھر میں مجھے قید کر دیا تھا۔ جیسے ہی جیٹ نے مجھے بتایا کہ اب تمہارا مجھ سے نکاح ہے تو میرا وجود لرز گیا۔ جیٹ نے مجھے زبردستی کمرے میں بند کر دیا اور پھر وہ بیوٹیشن میرے پاس آئی تھی، لیکن اتنے میں ملازمہ بیوٹیشن کے روپ میں میرے سامنے آئی اور اس نے مجھے وہاں سے بھگانے میں میری مدد کی۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ میں ایک اور مصیبت میں پھنس جاؤں گی، کیونکہ وہ مکان جو مجھے کھلا ہوا ملا تھا اور مجھے یہ لگا تھا کہ شاید یہ مکان ایک پناہ ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، پر اندر جا کر مجھے پتا چلا کہ یہ گھر تو دراصل اسی گنڈے کا گھر ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ گنڈا میرے قریب آ رہا تھا جب اگلے ہی پل اس نے سیاہ چادر میرے چہرے سے ہٹائی
مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے اس سے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ دیکھو پلیز، کسی کو بھی مت بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ میرے دیور اور جیٹ میرے پیچھے ہیں، وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ اگر میں یہاں سے گئی تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ زبردستی میری شادی کر رہے ہیں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے اس کے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں نے پانی پیا۔ مجھے اس سے بھی خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کی وہ فضول باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں جو اس نے میرے جیٹ اور دیور کے سامنے کی تھیں۔ اسی کی وجہ سے تو یہ سب ہو رہا تھا۔ پر اگر میں اسے یہ باتیں یاد کروا کر یہاں سے چلی جاتی تو پھر میری ساری زندگی جہنم بن جاتی۔ اسی لیے میں اس گنڈے کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا تھا، پر مجھے وہ لڑکی کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں تھی۔ جب اچانک ایک روز وہ چھت پر بیٹھا اسی لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ملا۔ وہ اس سے کافی ہنسی خوشی باتیں کر رہا تھا۔ پھر مجھے دیکھ کر فوراً ہی اس کے چہرے کی ہنسی غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً ہی موبائل اپنی جیب میں ڈالا اور پھر میرے قریب آنے لگا۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کو کیا سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے مزید قریب آتا، میں نے پاس پڑا جھاڑو اٹھایا اور اسے مارنے ہی لگی تھی، پر اگلے پل اس نے کھینچ کر وہ جھاڑو پکڑ لیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر آیا بھی تو میں انہیں کہہ دوں گا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس کی بات پر میرا تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ میں نے اسے چیخ کر کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے دیور یا جیٹ میں سے اگر کوئی بھی یہاں آیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم نے ہی تو ان کو میرے خلاف کیا تھا کہ میرا تم سے چکر ہے۔ اب وہ مجھے تلاش کرتے کرتے ضرور یہاں آئیں گے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے دھاڑا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تو بس میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہا تھا، ورنہ تو میں منگنی شدہ ہوں۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہے۔ اس نے وہ لمبا سا ہاتھ دکھایا جدھر چاندی کا چھلنا چمک رہا تھا۔ اب وہ غصے میں پھر سے چھت پر چلا گیا، جبکہ میں اسی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے 6 دن ہو گئے تھے، پر میں نے ابھی تک اس گنڈے سے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ وہ روز میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ پہلے 2 دن تو میں نے کھانا ہی نہیں کھایا اور اسے صاف انکار کر دیا، لیکن بھوک جیسے جیسے بڑھنے لگی تو مجبوری کے تحت مجھے کھانا کھانا ہی پڑا۔ جب ایک روز میں نے اسے روک لیا، جیسے ہی میں نے اسے روکا تو وہ مڑ کر مجھے غور سے دیکھنے لگا، جیسے اس شخص کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے روکوں گی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ جب اس نے میری بات سنی تو بولا، میرا نام عدنان ہے، میں اس شہر کا نہیں ہوں، بس اپنی منگیتر کو یہاں سے بھگانے آیا ہوں۔ میری منگیتر یہاں رہتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس سے بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ منگیتر کو کیوں بھگانے آئے ہو؟ جب بولا کہ ہاں ہماری منگنی تو ہمارے گھر والوں نے کر دی تھی، پر ہماری شادی نہیں کر رہے، تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا اسے بھگا کر لے جاؤں گا، اور جیسے شادی کروں گا تو سب ہمیں قبول کر ہی لیں گے۔ اس نے ایسے کہا تھا جیسے یہ بہت آسان کام تھا۔ ابھی وہ مجھے یہی بتا رہا تھا جب اس کے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر تھام لیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ میری منگیتر آ گئی ہے، تم ایسا کرو اس کمرے سے باہر مت نکلنا۔ اس نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ کچھ دیر بعد وہ آیا تو بہت خوش تھا۔ اب یہ روز کا معمول تھا، اس کی منگیتر اس سے ملنے آتی تھی، پر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اس طرح مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا، پر میری اپنی مجبوری تھی۔ جب ایک روز عدنان کہنے لگا کہ دیکھو، اب مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم میرے گھر میں گھوم پھر سکتی ہو، اور تم کب تک اپنے کمرے میں بند رہو گی؟ مجھے بھی اس کی بات ٹھیک لگی تھی، تبھی اب میں کھانا کھانے میز پر ہی جاتی تھی۔
اس روز ہم دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب اچانک ہی دروازہ کھلا اور اس کی منگیتر اندر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھتی، جب میں فوراً کچن میں چھپ گئی تھی۔ اس کی منگیتر کافی خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بس میرا ایک ہی پیپر رہ گیا ہے، اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ پر میں عدنان کی وہ گھبراہٹ واضح دیکھ سکتی تھی۔ میں ان دونوں کو کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جب اس لڑکی نے بھی عدنان کا سہما ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ تبھی سے بولی کہ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کیا کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو؟ عدنان کانپتے ہوئے بولا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہ کہنے لگی کہ رکو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ میرے پاس کچن میں آنے لگی۔ عدنان نے اسے روک لیا اور اس کو کرسی پر بٹھا کر کہنے لگا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ وہ دونوں کچھ دیر تک گپے لگاتے رہے اور پھر اس کے بعد اس کی منگیتر واپس چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں فوراً عدنان کے پاس گئی۔ میں نے اسے کہا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ جب کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری اور اس کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ضرور تمہیں سمجھ لے گی، میں اسے جلد ہی تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ اس کی بات پر میں نے جھٹ سے اسے منع کیا، نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، اگر ایسا کیا تو تم دونوں کی لڑائی ہو جائے گی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم دونوں کے رشتے میں دراڑ آ جائے۔ میں نے اسے فوراً منع کیا، پر کہنے لگا کہ نہیں، عریشہ میری بچپن کی منگیتر ہے، وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اس روز اسے بھی تم پر غصہ آیا تھا جب تم نے میری جیپ خراب کی تھی، پر اب میری جیپ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب عریشہ بھی اپنا غصہ ختم کر دے گی اور یوں تم دونوں کی اچھی دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، پہلی دفعہ مجھے عدنان اچھا لگا تھا، مجھے کہیں سے بھی نہیں لگا تھا کہ یہ غنڈا ہے۔ اس کا حلیہ بے شک غنڈوں والا ہوتا تھا، اس کے لمبے لمبے بال اس کو اور بھی زیادہ بھیانک بناتے تھے، پر اس کی مسکراہٹ سے اس کا بھولا پن جھلکتا تھا۔ میں بھی مسکراتی، میں بہت زیادہ محسوس کرنے لگی تھی۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی کہ عدنان نے مجھے محسوس کروایا تھا، پر ایک روز وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ مجھے آ کر کہنے لگا کہ یہ تمہارے جیٹ اور دیور دونوں مل کر ضرور تمہارا پتہ لگوا کر رہیں گے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تو ارد گرد بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں، پر آخر تم ان کے پاس جاتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے جیسے ہی عدنان کی باتیں سنی تو ڈر کر اسے سچائی بتا دی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ کیسے میرا جیٹ مجھ سے دولت اور جائیداد کے لالچ میں نکاح کرنا چاہتا ہے، پر وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ عدنان کو بھی بہت غصہ آیا تھا، کہنے لگا کہ تم اب کبھی بھی اس سے نکاح مت کرنا، ورنہ تم بہت بری طرح پھنس جاؤ گی۔ میں ایسا کرتا ہوں، کل ہی تمہیں یہاں سے بھگا دیتا ہوں، تم وہاں سے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جانا۔ مجھے اس کا آئیڈیا بالکل پسند آیا تھا، پر میں کہاں جانتی تھی کہ کل کی رات آنے سے پہلے ہی اس کی منگیتر عریشہ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لے گی۔ ہم تو ایک دوسرے سے ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے جب اچانک سامنے سے عریشہ آ گئی۔ اس نے مجھے عدنان کے ساتھ دیکھا تو اسی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ عدنان اسے کہنے لگا، عریشہ ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، پر اگلے ہی پل عریشہ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ عریشہ چیخ اٹھی کہ یہ تھی تمہاری سچائی، تبھی تو تم مجھ سے سب کچھ چھپاتے تھے۔ تم اس وقت سے زیادہ گھبراتے تھے جب سے یہ تمہارے پاس رہ رہی ہے۔ عدنان نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، پر عریشہ کو اس پر یقین نہ آیا۔ تبھی میں بول پڑی۔ میں نے عریشہ کو لاکھ سمجھایا، جب کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھے یقین دلانا ہے تو ایسا کرو کہ ہم کل رات ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ پر عدنان سے فوراً اسے انکار کر دیا کہ کل رات میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں جانتی تھی اس نے یہ انکار کیوں کیا ہے، کیونکہ وہ مجھے بھگا کر میرے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ عریشہ فوری خفا ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ عدنان کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گا، بس پہلے مجھے تمہیں یہاں سے آرام اور حفاظت کے ساتھ تمہاری اماں ابا کے پاس بھیجنا ہے۔ یوں اگلے روز آدھی رات کو میں نے اپنی گھڑی اٹھائی اور عدنان کے ساتھ میں گھر سے باہر نکل آئی۔ ہم دونوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔
ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پر اچانک میری نظر دور ایک گھر کے باہر کھڑی لڑکی پر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ تو عریشہ تھی، اور اگر عدنان اسے دیکھ لیتا تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عدنان اس وقت اسے دیکھ کر غلط فیصلہ کرے، اسی لیے میں نے اسے بتانا مناسب نہ سمجھا کہ جب وہ مجھے اماں ابا کے پاس چھوڑے گا تو میں وہاں سے سب کچھ بتا دوں گی۔ اسی لیے میں نے عریشہ کو نظر انداز کیا اور یوں عدنان کے ساتھ چلتی گئی۔ عدنان مجھے ایک ریلوے اسٹیشن پر لے کر آیا تھا، پر آگے جا کر ہمارا سامنا جن سے ہوا وہ میرے دیور اور جیٹ تھے۔ میرا دیور مجھے غصے سے گھور رہا تھا، جبکہ میرا جیٹ عدنان پر حملہ کر چکا تھا۔ میرا جیٹ عدنان کو باتیں سنانے لگا کہ میں اس سے شادی کروں گا، نکاح کر کے میں اس سے اس کی اوقات یاد دلا دوں گا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پر عدنان کہنے لگا کہ تیرا نکاح تو اس سے بالکل نہیں ہوگا، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ جان کس کی جاتی ہے۔ عدنان بھی اپنی پوری قوت سے میرے جیٹ پر برس رہا تھا، جب دیور نے مجھے میرے بالوں سے دبوچنا شروع کر دیا تھا۔ ہر کوئی یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرا وجود بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے کانوں میں یہ آواز آئی تھی کہ دیکھیے، یہ نکاح کرنا بہت ضروری ہے، پلیز ہماری بات مانیے، اگر یہ نکاح نہ کیا تو اس لڑکی کی جان جا سکتی ہے، اس کا جیٹ اور اس کا دیور اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس کی آواز رکی تو مجھے ایک اور آواز سنائی دی کہ ٹھیک ہے۔ یوں جو مجھے ہوش آیا تو کسی پیپر پر دستخط کر رہی تھی، اور اس کے کچھ دیر بعد ہی عدنان مجھے اپنے سے گھر میں لے کر آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ نیم بے ہوشی میں تھی، پر اتنا ضرور جانتی تھی کہ میرا نکاح عدنان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ پر گھر پہنچ کر جب سامنے میری نظر پڑی تو وہاں اپنے دیور اور جیٹ کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا جیٹ مجھے وہاں سے لے کر جاتا، جب عدنان نے اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی، پر میرے جیٹ نے اس پر اتنا زور کا حملہ کیا کہ عدنان کا وجود بے ہوش ہو گیا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ عریشہ اس وقت کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ عدنان کو یوں بے ہوش دیکھ کر وہ آ کر کہنے لگی، اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ پر اتنے میں میرا جیٹ مجھے کھینچتے ہوئے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر فرش پر گرایا اور چلا کر کہنے لگا کہ اب دیکھتا ہوں تم کہاں بھاگتی ہو، اب تو تمہارا نکاح مجھ سے ہو کر ہی رہے گا۔ اس نے جیسے ہی مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے عدنان اور اپنے نکاح کا خیال آیا، پر اگر میں اسے یہ کہہ دیتی تو پھر شاید وہ مجھے جان سے مار ڈالتا۔ کچھ دیر بعد قاضی بھی وہاں آ گیا تھا۔ میرا زبردستی نکاح ہونے جا رہا تھا، جب اچانک آ کر میں نے قاضی کو ساری بات بتا دی کہ میرا نکاح زبردستی کروایا جا رہا ہے، جبکہ میں تو پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ جیٹ نے جیسے ہی میری بات سنی تو قاضی سے کہنے لگا، نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ میرے بھائی کے نکاح میں تھی، لیکن اب میرے بھائی کی موت ہو گئی ہے، میں اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری عزت ہمارے گھر میں ہی رہے، میں تو اسے ایک سہارا دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے نکاح نہیں کر رہی، یہ نادان ہے۔ قاضی اب الجھن میں پڑ گیا تھا۔ قاضی نے فوراً ہی جیٹ سے کہا کہ دیکھیں، لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیٹ کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا، تبھی اس نے اپنی جیب سے وہ گن نکالی اور قاضی پر تانی۔ ڈر کے ماری قاضی اب نکاح پڑھانے لگا تھا، جبکہ جیٹ کبھی اس گن کا نشانہ مجھ پر لگا رہا تھا تو کبھی قاضی پر۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، پر اس سے پہلے کہ میں قبول ہے کہتی، جب اگلے ہی پل سامنے سے عدنان آ گیا۔ اس نے فوراً ہی قاضی کو روک لیا تھا، اس کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ میری جان میں جان آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی جیٹ اور دیور دونوں ہی پولیس کے حوالے ہو گئے تھے، جبکہ قاضی بھی واپس جا چکا تھا۔ عدنان نے میرا ہاتھ تھاما، مجھ سے کہنے لگا کہ چلو، اب تم میرے ساتھ گھر آؤ گی۔ پر مجھے فوراً ہی عریشہ کا چہرہ یاد آنے لگا تھا، جب اس گھر میں ہی تھی۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بولی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ تم نے کیوں میرے لیے مشکلات بڑھائی ہیں؟
یہ نکاح تو ہمارے پلان میں شامل ہی نہیں تھا. پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری بات پر وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا. پھر بولا کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے نکاح کرنے کا، میری مجبوری تھی. اگر نکاح نہ کرتا تو پھر وہ تمہیں جان سے مار دیتے، اور تو اور تمہارا جیٹ تو مجھ پر بھی حملہ کر سکتا تھا. دیکھو اب میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں. تم فی الحال اپنے اماں ابا کے پاس نہیں جا سکتی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ان کے بندے تم تک پہنچیں میں تمہیں محفوظ اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کافی تحمل سے مجھے سمجھایا تھا. یوں میں اس کے گھر آ گئی تھی. مجھے ابھی بھی بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے عریشہ کے ساتھ بہت غلط کیا. مجھے اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. میں رہ رہ کر خود کو کوس رہی تھی. میں نے عدنان سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے طلاق دے دینا، میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں دے سکتی. میں تمہاری زندگی سے کوسوں میل دور جانا چاہتی ہوں. وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے. میری بات سن کر عدنان نے اپنا منہ پھیر لیا. کہنے لگا کہ اس نے بھی بہت غلط کیا ہے، میں اس سے ناراض ہوں. اب تو شاید میں اس سے شادی ہی نہ کروں. اس کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. جب میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ ہاں میں نے بھی اس رات عریشہ کو دیکھا تھا. عریشہ نے ہی میرے دیور اور جیٹھ کو بتایا تھا کہ ہم دونوں یہاں پر رہ رہے ہیں. عدنان کہنے لگا مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ عریشہ کی وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ تمہارے جیٹھ اور دیور کو یہاں نہ لاتی تو میں تمہیں اگلے دن ہی تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ سکتا تھا. میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو عریشہ نے جذبات کی آڑ میں آ کر یہ کیا ہوگا، پر اگر اسے پتہ چلا کہ ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی. جب عدنان کے چہرے پر گھبراہٹ واضح ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے. میں نے ساری سچائی عریشہ کو بتا دی ہے کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے. اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. جب وہ مجھ سے بولا کہ اس رات مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میرے ساتھ عریشہ تھی، میں جان گیا تھا کہ یہ سب کچھ عریشہ کی وجہ سے ہوا ہے. تبھی میں اس پر آگ بگولا ہو گیا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے. وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ سب تمہاری وجہ سے کیا ہے. میں بالکل نہیں چاہتی کہ وہ لڑکی تمہیں مجھ سے چھین لے. یہ غصے میں آ کر میں نے اسے یہ سچائی بتا دی کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے. اب تو میری بیوی ہے اور یہی تو تمہاری سزا ہے. تم نے اسی ڈر سے یہ سب کیا تھا نا، اب تم یہ سزا بھگتو. عدنان بے چین ہو گیا. اس کی بے چینی سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ عریشہ کو کتنا چاہتا ہے. میں بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن اب میں نے پکا عزم کر لیا تھا کہ میں عدنان کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی. یوں میں پورا 1 مہینہ اس کے ساتھ رہی تھی. یہ مہینہ میں نے کافی گھٹ گھٹ کر گزارا تھا. 1 مہینے بعد میں نے عدنان سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے طلاق دے دو. اس نے مجھے طلاق دے دی، جس کے فوراً بعد میں واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی تھی. میں نے انہیں ساری سچائی بالکل نہیں بتائی، بس انہیں یہ کہا کہ میرے جیٹھ اور دیور کسی جرم کی وجہ سے اب جیل کے اندر ہیں. دن ایسے ہی گزرنے لگے جب ایک روز اماں نے بتایا کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے. میں نے جیسے دیکھا تو وہ عدنان اور عریشہ تھے. وہ دونوں آپس میں بہت خوش تھے. ان دونوں نے شادی کر لی تھی. ان کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا تھا. میں نے انہیں ڈھیروں دعائیں دی تھیں، اور یوں اب وہ میرے اچھے دوست کی حیثیت سے میری زندگی کا حصہ بن گئے تھے. عدنان اب میری زندگی کا ایک اہم کردار تھا. اس کا میں کبھی بھی احسان نہیں چکا سکتی. آپ سب کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.